حدیث کی راویہ ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات جب ہو جاتی ہے تو 4 کام ایسے میں تمہیں بتلا رہا ہوں جن 4 کاموں سے پہلے اپنی نیند یا اپنے بستر کی طرف نہ جانا۔ ان میں سے پہلا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک قرآن پاک کی مکمل تلاوت نہ کر دو اب تک اپنے بستر پر نہ جانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارشاد فرمانے والے میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا ہیں، اور جن کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لحظ جگر ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچیدہ اور بے شمار اردو کے جو شریعت کے اندر مسائل ہیں وہ ادھورے رہ جاتے اگر اماں عائشہ ان بیان کو نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بیان نہ فرماتے۔ تو یہ ان قیمتی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ پہلا حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج تو جس دور سے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہر بندے کی دوڑ ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری خواتین کے اندر اجتماعی دین کے مسائل اور دین کی شریعت کی باتیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 100 گھر کے اندر 10 گھر ایسے ہوں جن گھروں کے اندر دین کی بات کی جا رہی ہو، باقی آج اس پوری بستی کے اندر ہم اگر اس کی کیلکولیشن کریں، اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے بچے اور بچیاں دین سے دور ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانہ کی یہ بات سنیے، اماں عائشہ فرماتی ہیں پہلا حکم یہ ملا کہ جب تک رات قرآن کی تلاوت مکمل نہ کر لو اپنے بستر کی طرف نہ جانا۔ ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تک آپ تمام پیغمبروں اور مجھ سمیت اپنا شفیع نہ بنا لو اس وقت تک اپنے بستر کی طرف نہ جانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تک اس روئے زمین کے اندر جو رب کی عبادات ہیں، حج اور عمرہ جس کو سب سے افضل عبادت کہا جاتا ہے، فرمایا جب تک مکمل حج اور عمرہ نہ کر لو اس وقت تک اپنے بستر کی طرف نہ جانا اور سونے کی تیاری نہ کرنا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میری ساری امت کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت نہ کر لو اس وقت تک اپنے بستر کی طرف نہ جانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بات آج سے 1450-1500 سال پہلے میرے اور آپ کے لجپال آقا نے اپنے حجرہ انور کے اندر اماں عائشہ کو ارشاد فرمائی۔ ذرا محبت دیکھیے، نبی علیہ السلام اپنی کم گفتگو کے اندر زیادہ مفہوم کو رکھنے والے تھے۔ فصاحت بلاغت کا یہاں لکھا گیا، نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما کر نماز عشاء کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تک بستر کی طرف نہ پہنچی کہ جب تک اس کی وضاحت نہ کر لو۔ نبی علیہ السلام جب نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے، دیکھا کہ سیدنا حضرت ابو بکر کی لہو جگر سیدنا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے اور کسی سوال کی منتظر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ یہ 4 عمل اور اتنا بڑا عمل کہ قرآن مکمل کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا وقت تو نہیں چاہیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا حج اور عمرہ، تمام نبیوں کو شفیع بنانا اور امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ سب کام ہر روز رات کو کرنے، پھر بسترے کی طرف جانا۔ یا رسول اللہ یہ بڑا مشکل ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، جواب دیا، کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کوئی مشکل نہیں، سب سے پہلے جملے کا جواب سنو۔ فرمایا قرآن کی جو میں نے کہا مکمل تلاوت کرنا، 3 مرتبہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر فقط رب کی رضا کے لیے 3 مرتبہ کل شریف کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے مکمل قرآن کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے کسی امت کے مقتدی کے لیے نہ تھا، کسی امت کے ایک فرد کے لیے نہ تھا، کسی پیغمبر کے کسی امتی کے لیے یہ اعزاز نہ تھا۔ فرمایا سب سے پہلی بات 3 مرتبہ کل شریف جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا دوسری بات میں نے کہا مجھ سمیت تمام انبیاء کو جب تک اپنا شفیع یعنی بروز قیامت سفارش کرنے والا نہ بنا لو اب تک بسترے پر نہ جانا۔ فرمایا جب تم 1 مرتبہ درود و سلام پڑھو گے، فرمایا وآلہ وصحابہ، تو فرمایا تمام انبیاء کی روحیں منتظر ہو جائیں گی۔ فرمایا اس درود پاک کی پڑھنے کی وجہ سے ہر پیغمبر کی طرف اشارہ ہوگا امتی کا، اور فرمایا وہ اسی لمحہ اس کی سفارش یعنی اس کے عقیدے ایمان کی حفاظت اور بروز قیامت اس کا شفیع بن جائے گا۔ کیا تو سبحان اللہ۔ فرمایا تیسری بات میں نے یہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عائشہ سے کہ تیسری بات آپ نے سنی کہ جب تک مکمل حج اور عمرے کا ثواب نہ پالو اس وقت تک اپنے بستر پر نہ جانا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسی بندے کو نوازے گا جسے اس کی توفیق دے گا۔ فرمایا 1 مرتبہ تم جب اپنی زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کرو گی، فرمایا اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا میری وجہ سے، اور فرمایا جو امت کے لیے میں نے کہا، فرمایا میری امت میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا یا تو وہ نیک ہوں گے یا پھر اپنے عملوں کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو یاد کیا تھا کہ سفر کے مہینے میں بے شمار لوگ من گڑت عقیدے من گڑت باتیں وہ ہمارے دور کے اندر راج ہیں، لوگ بے شمار توجہ کر رہے ہیں اس طرف، لیکن عقیدے اور شریعت کی طرف ان چیزوں کو جب دیکھا جائے کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا لا سفرا، کوئی سفر نہیں، جس طرح باقی مہینے رب کے ہیں اسی طرح سفر بھی رب کا پیارا مہینہ ہے۔ وہاں ایک بات ہوئی تھی کہ سفر کے مہینے میں شادی بے شمار لوگ نہیں کرتے، اب تو اس طرح کا رواج نہیں، لیکن اکثر آج بھی بات کر دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی سفر بڑا تیز مہینہ ہے، وبائیں آتی ہیں، یہاں پر شادی کی جائے تو وہ سفر کی نظر ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کسی کو بہو بنا کر لایا جائے اور اگر اس بندے کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر اس بندے کا ذاتی کوئی گھر میں نقصان ہو گیا تو وہ سارے گھر والے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس عورت کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہمارے حالات پسیدہ ہو گئے، بڑے ہمارے حالات زوال کی طرف چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت کی وجہ سے کسی گھر کے اندر کوئی نوسط نہیں ہوتی، ہاں نوسط ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار کی بھی بات آتی ہے، بے شمار حدیثوں کی وضاحت بھی ہوئی۔ فرمایا آپ کی بستی میں ایک بندہ تھا، بیمار ہو گیا، مالک بن دینار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے جا کر اس بندے کی بیمار پرسی کی، میں نے جب غور سے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا پتا چلا، میں نے سمجھ لیا کہ اب کچھ دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے اس بندہ نواز سے کہا ارے میں نے تیری بیمار پرسی کی، میں چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے بار بار اسے کلمے کی تلقین کی لیکن وہ بندہ کلمے کی طرف نہ جا سکا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تندرست نظر آ رہا ہے، زبان کو حرکت کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا مالک بن دینار جب تم کہتے ہو کہ کلمہ پڑھو میں بھی کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان حال سے یہ کلمہ اتنا آسان صادر نہیں ہو رہا۔ کہا وجہ مجھے معلوم نہیں، وہاں جو چیزیں مجھے نظر آتی ہے ایک پہاڑ کی مانند
آگ کا گولا میرے سر پر آ پہنچتا ہے، میں اپنی زبان کو حرکت دینے کی کوشش کروں، وہ پہاڑ جیسی آگ میرے اوپر گرنے کے لیے جنبش کرتی ہے، میں اس کے خوف سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ مالک بن دینار نے اسی وقت اس کے گھر والوں سے پوچھا اس بندے کا دنیا کے اندر عمل کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، بھائی بے شمار لوگ نہیں پڑھتے۔ ارے آج اگر ہم نے صدقہ خیرات زکوٰۃ جتنی دولت جمع ہو گئی نہیں دی، کیا ہوا؟ بے شمار لوگ نہیں دیتے۔ قربانی کا مستحق تھا نہیں کی، کیا ہوا؟ بے شمار لوگ کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریعت تیرے اوپر لاؤ ہوئی، تو نے کتنا اس کا دفاع کیا۔ مالک بن دینار نے جب پوچھا، گھر والوں نے کہا باقی باتیں ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ایک میرا گناہ ہے جو میرے اور رب کے درمیان ہے، آپ لوگوں کے بھی گناہ ہیں جو آپ اور رب کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا بروز قیامت بے شمار لوگوں کے گناہ رب جانتا ہوگا، لیکن پردے کے اندر رکھ کر میں جنت میں پہنچا دے گا۔ پوچھا وجہ؟ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے لوگوں کا راز رکھنے والے ہوں گے، تو لوگوں کے گناہوں پر پردے رکھنے والے ہوں گے، لیکن اس بندے کے لیے کہا یہ دنیا کے اندر سود کے کاروبار کو بڑا فروغ دیتا تھا۔ ارے سود ایک ایسی لعنت ہے جو قرآن میں واضح ہے، تو فرمایا دوسرا اس کا عمل یہ تھا، یہ ناپ تول کے اندر یہ کمی پیشی کرتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں باتیں بڑے کسی تاجر اور یا کسی بڑے مالدار بندے کے لیے اشارہ ہے، نہ اگر آپ گھر کے اندر سے دودھ بیچ رہے ہیں تو اگر دودھ کے اندر پانی بھی ہے اور دودھ بھی ہے، آپ اکٹھا بیچ رہے ہیں تو اس کمی پیشی کے جملے میں آپ بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا دوسری بات، اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے سننے کے بعد توبہ نہ کرے، فرمایا اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔ اور تیسری بات، جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اس ترازو کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور بات، ایک بندہ تھا دیہات کا، وہ شہر کے اندر جا کر دیسی گھی بیچ دیتا، جس دکاندار سے وہ اپنا مال و زر لیتا سودا صرف، اس کے ہاں وہ اپنا وہ دیسی گھی بیچ دیتا۔ وہاں پر لکھا گیا کہ جب کافی وقت گزرا، ایک دن اس بندے نے کہا بھائی گھی میرے گھر میں موجود ہے، اگر تم چاہو تو تجھے بیچ دوں۔ اس نے کہا وہ سارا گھی تھوڑا تھوڑا لے کر آ جانا، میں کسی کو فروخت کر دوں گا۔ اس بندے نے گھر کے اندر جا کر اس گھی کی ایک ایک تھیلی بنا دی، جب فروخت کیا مختصر تو لینے والے نے جا کر اپنے ترازو پر وزن کیا اور اس نے کہا بھائی دکاندار، یہ جو گھی تجھ سے میں نے خریدا اس کے اندر تو ایک پاؤ یا اس سے آدھا پاؤ کمی ہے ہر تھیلی کے اندر، تو نے کیسا گھی مجھے بیچا؟ اس نے کہا کل اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن جب وہ دیہات والا بندہ پہنچا، اس نے کہا گربان پکڑ کر، ارے تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ دیا، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ارے گھی تیرا میں نے فروخت کیا، بازار کے اندر بندے نے بے عزت کیا۔ اس نے کہا بھائی وجہ بتاؤ؟ کہا اس گھی کا جو وزن ہے وہ آدھا پاؤ یا پاؤ کم تھا۔ اس نے کہا معذرت، وہ گھی میں نے کس ترازو پر تولا؟ تو نے یہ سوال نہیں کیا، تیرے ہاں سے 1 کلو چینی جو لے کر میں اپنے گھر میں پہنچا، اسی چینی کو ایک لکڑی کے ترازو پر رکھا اور دوسرے ترازو پر اتنا گھی ڈالا۔ ارے سب سے پہلے مجرم تو ہے جس نے مجھے آدھا پاؤ یا پاؤ چینی کم دی۔ ارے تو میرے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، ہم دیہات کے رہنے والے، ہمارے پاس وہ کہاں آزاد وزن کرنے والے۔ فرمایا اگر میں تیرا مجرم ہوں، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، لیکن کم از کم تو اپنا ترازو بھی پورا کر۔ فرمایا جب کمی کوتاہی کا انہیں معلوم ہوا، مالک بن دینار نے سنا، سود کا سنا، تو آپ نے کہا دنیا والوں سن لو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جس طرح اس بندے کو اس برائی پر یہ مصیبت آ پہنچی، یعنی یہ بھی ایک کام تھا رب کی طرف سے، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا، سود کا کاروبار نہ کرنا، تجارت بے شمار لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ نفع دے گا جس طرح اس بندے کو آج رب کلمہ صادر زبان پر نہیں ہونے دیتا، اس بندے کو سود اور کمی کوتاہی کرنے کی وجہ سے آج یہ مصیبت آ پہنچی، آج یہ نوست آ پہنچی، اور اس کو اس عبادت کو اسی طرح جوڑ کر فرمایا
جو بندہ گھر کے اندر بے نمازی ہو، فرمایا اس بندے کی وجہ سے گھر کے اندر نوسط ہوتی ہے، اور جس طرح آپ میں سے کوئی نمازی ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ چیزیں ہیں، کسی عورت کے آنے سے گھر کے اندر نوسط نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت کا پھر نبی علیہ السلام نے مقام بیان فرمایا عائشہ، جب تم یہ 4 کام کر کے اپنے بستر پر جاؤ گی، پہلے قرآن پڑھنے کی جو میں نے صورت بیان فرمائی کل شریف، دوسری نمبر پر فرمایا تمام نبیوں پر درود و سلام مجھ سمیت پڑھنا، اور تیسری بات فرمایا حج اور عمرے جیسی عظیم عبادت کو حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، اور پھر فرمایا تیسری بات پوری امت محمدیہ اور جتنے صحیح العقیدہ لوگ دنیا سے گزرے ان کے حق میں دعائیں بخشش کرنا، اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہوگا اور جنت عطا فرمائے۔ تو آج کمی ہمارے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیا کریمہ صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، فرمایا ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، بر پر بے شمار مفسرین نے بات لکھی۔ تبیان القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ بر سے مطلب یہ ہے کہ عدل، انصاف، صلح رحمی، نیکی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں بر کے اندر۔ فرمایا لن تنالوا البر، اس کا یہ معنی بھی یاد رکھنا، جب 2 بندے اختلاف رائے قائم ہو جائے، ناراض ہو جائیں، 2 بھائی، 2 خاندان ناراض ہو جائیں، ان میں سے جو پہل کرتا ہے راضی ہونے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، فرمایا پہلے دور میں کہا جاتا تھا اس بندے نے بر کیا ہے، یعنی نیک کام کیا۔ فرمایا یہ بر وہاں سے نکلا۔ اس کا مفہوم آسان یہ سمجھیے، جس بندے نے اس دور میں بھی کسی سے صلح کی، سمجھ لو نیکی کی، اور فرمایا بر کے معنی میں چلا گیا، اور بر دنیا اور آخرت کی کما کان حق ہو، رب کی جو رحمتیں ہیں اس نے وہ حاصل کر لی۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ محبت جس چیز سے کرتے ہو اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ آج دیکھنا یہ ہے کیا ہم صدقہ جس مال سے کر رہے ہیں اسے کہیں حقارت کی نظر سے دیکھ کر تو نہیں دے رہے، لیکن صدقے پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی، وقت کم ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ بس میرے پاس، آپ کے پاس مال و زر ہے، اس کو جو لٹا دے وہ صدقہ ہے، نہ، صدقے کے اوپر علماء کرام نے لکھا 3 طرح کا صدقہ جو واضح لکھا گیا۔ فرمایا ایک صدقہ ہے جو مال و زر سے دیا جاتا ہے، پھر آگے لکھا یہ کس کو دینا چاہیے۔ دوسری بات لکھی صدقہ و خیرات مال سے آپ کرتے ہیں، اگر پیسے نہیں، مال و زر نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ معذور ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے۔